وسهلا مرحبا اے میرے سردار اهلا وسهلا مرحبا اے شہ ابرار اهلا وسهلا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اندر جو پروگرام کڈز مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے، اس میں بہت ہی پیارا پروگرام پیارے پیارے عاشق کے رسول میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کل بھی ہم نے یہ پروگرام کیا تھا اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی سنتوں کے بارے میں، آپ کے معجزات کے بارے میں، آپ کے بچپن شریف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اور سنی تھی. اور ماشاءاللہ یہاں جو بچے موجود ہیں جو کل یہاں موجود تھے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا تھا. آج بھی یہاں بچے موجود ہیں، نعت خواہ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور دیگر بچے بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ. مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، مختلف سیگمنٹ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، آپ لوگ کس پروگرام میں آئے ہیں؟ سب جوش سے کہیں گے، پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، جہاں ماہ ربیع اول کی آمد ہوتی ہے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں. بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا جوان، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور خوشیاں ہی خوشیاں دنیا کے اندر پھیل گئیں. تو پیارے بچوں، اس پورے پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا اور آپ کے ذکر سے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہمارے درجات بلند ہوں گے. تو پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ احد رضا بھائی پروگرام میں شامل ہیں اور انشاءاللہ ہمیں نعت سنائیں گے. احد رضا بھائی کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. سبحان اللہ. جی مرغبا 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 جلد الغصنین مرغبا 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 یا نور العین مرغبا 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 جلد الغصنین مرغبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ولادت. مرغبا مرغبا جلب الحسنین مرغبا یا نور العین مرغبا. جلوہ کا جلوہ صبح شب ولادت. سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت. سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت. مرغبا مرغبا جلد الغصنین مرغبا یا نور العین مرغبا. فصل بہار آئی شکل نگار آئی. فصل بہار
یا نور العین مرحبا دل جگمگا رہے گے قسمت چمک اٹھی گئے دل جگمگا رہے گے قسمت چمک اٹھی گئے دل جگمگا رہے گے دل جگمگا رہے گے قسمت چمک اٹھی گئے نیا نیا اجالا صبح شب ویلا مرحبا مرحبا جلب الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کالا مرحبا دلدار کالا مرحبا آقا کالا مرحبا پیارے کالا مرحبا سچے کالا مرحبا آلا کالا مرحبا آلا کالا مرحبا صادق کالا مرحبا سچے کالا مرحبا 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 جلد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا آئین یہ حکومت سے کا نیا چلے گا آئین یہ حکومت سے کا نیا چلے گا آئین یہ حکومت سے کا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ویلا مرحبا مرحبا جلب الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شورا پریرا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جلب الحسنین مرحبا بانٹا گیا دو جگہ میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا گیا دو جگہ میں تو نے ضیا کا باڑا آقا بانٹا دو جگہ میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا گیا دو جگہ میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے غسل کا غصہ دے دے ہمارا غصہ صبح شب ولادت مرحبا 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 جلد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کارا مرحبا دلدار کارا مرحبا آقا کارا مرحبا اول کارا مرحبا آخر کارا مرحبا 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 جد الحسین مرحبا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ مختلف موقع پر ہم نعت پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، جھنڈے بچوں کے پاس ہیں ماشاءاللہ، یہاں بچوں کے پاس جھنڈے ہیں، جب نعت پڑھی جاتی ہے بچے جھنڈے لہراتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی گھر پر اگرچہ موجود ہیں، آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے جھنڈا ہو، تو آپ بھی جھنڈا لے کے بیٹھ جائیں، پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ جب نعت پڑھی جائے، جب کلام پڑھا جائے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ جھوم جھوم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، کلام پڑھیں، تو انشاءاللہ مزید آپ کے دل کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اندر بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، تو اب ہم بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دیکھیں سنیں یاد کریں۔ اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا۔ پیارے بچوں،
اس سیگمنٹ کے اندر ہوگا یہ کہ ہم یہاں سے بلائیں گے 2 بچوں کو جو سامنے آئیں گے اور انہیں ہم اسکرین پر کچھ نام دکھائیں گے اور وہ نام ہوں گے مبارک نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ کو وہ نام دکھائے جائیں گے، ایک کے بعد ایک نام دکھایا جائے گا، آپ کو اپنے ذہن میں وہ نام یاد رکھنے ہیں۔ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کو کون کون سے نام یاد ہیں۔ جو بچہ زیادہ نام بتائے گا تو وہ ونر قرار دے دیا جائے گا۔ یعنی خیر ہمارا مقصد یہاں پر کسی کو جتانا، کسی کو ہرانا نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام کا پورا مقصد کیا ہے بچوں؟ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کا میلاد منائیں۔ مختلف سیگمنٹ کے ذریعے اس پروگرام کے اندر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، آپ کے نام مبارک سنیں گے۔ تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک سیگمنٹ ہے۔ تو آپ میں سے ہم بلاتے ہیں، جی کون کون آئے گا؟ جی کون کون آئے گا؟ ہاتھ اٹھائیں گے جو آنا چاہتے ہیں۔ ایک، چلو آپ آ جاؤ، اور دوسرے چلو آپ آ جاؤ، شاباش۔ آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے بلکہ اسکرین پر، جی بچوں آپ کو اسکرین یہاں بھی ہے اور سامنے بھی اسکرین ہے، یہاں دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ کو اسکرین پر کچھ نام دکھائے جائیں گے، آپ یہاں آ جائیں اور اب نام شروع کریں۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی دکھائیں۔ جی پلے کریں۔ ماشاء اللہ، آپ کو ابھی بولنا نہیں ہے، صرف دیکھتے جانے ہیں۔ جو مدنی چینل پر ہیں ان کو بھی نام نظر آ رہے ہوں گے، آپ بھی غور کریں کہ آپ کو کتنے نام یاد ہو رہے ہیں۔ آپ کو بھی نام یاد کرنے ہیں، بعد میں ہم آپ بھی ہمیں کال کر کے نام سنا سکتے ہیں جو نام آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ اچھا بچوں ایسا کریں، آپ لوگ وہاں دیکھیں، والی اسکرین پر دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ سامنے بھی اسکرین ہے، جی اچھا دوبارہ سے دکھا دیجیے گا ایک بار۔ اچھا پہلے ہم 10 نام آپ کو دکھائیں گے، یعنی دونوں کو ہم 10 نام دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ 10 نام آپ کے ہیں اور 10 نام آپ کے لیے ہیں۔ تو آپ کو 10 نام پہلے دکھائے جا رہے ہیں، ان کے بعد پھر آپ کو 10 نام دکھائے جائیں گے۔ جی پہلے آپ کے لیے۔ امین، مبشر، صابر، رفیق، حامد، برہان۔ جی آپ کے 10 نام مکمل ہوئے، تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے نام، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دونوں سے سنیں گے ہم۔ جی چلیں پلے کریں۔ احشم، عماد، شفیق، ظاہر، اعظم، عابد، وسیم، احمد، محمد، مصطفیٰ۔ چلیں ماشاءاللہ آپ کو بھی دکھا دیے گئے۔ تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں پہلے کون سنائے گا آپ میں سے؟ پہلے آپ کو دکھائے گئے تھے تو چلیں پہلے آپ سنا دیں۔ جی بچوں آپ لوگوں کو کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آپ کا نام بیٹا؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن بھائی۔ عبد الرحمن بھائی کو 10 نام دکھائے گئے، اور نام کن کے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ تو عبد الرحمن بھائی کو کتنے نام اب یاد ہیں؟ آپ سب کو کاؤنٹ کرنے ہیں۔ جی شروع کریں عبد الرحمن بھائی۔ سخی، سخی، حامد، حامد، مبشر، مبشر، 3 ہو گئے، 10 نام تھے۔ جی سوچیں کیا کیا نام تھے؟ مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو بھی نام یاد ہیں تو آپ خود ہی دہرا سکتے ہیں، انشاءاللہ ان مبارک ناموں کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ جی عبد الرحمن بھائی جلدی کریں، کاؤنٹ ڈاؤن ورنہ ہمیں شروع کرنا پڑے گا۔ 3 نام ہو چکے ہیں، 7 نام باقی ہیں۔ جی بچوں آؤ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی نے ہمیں 10 ناموں میں سے 3 نام ہمیں سنائے ہیں، ماشاءاللہ۔ پہلا نام کیا تھا عبد الرحمن بھائی؟ سخی۔ سخی، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام سخی بھی ہے۔ نمبر 2 حامد۔ حامد، ماشاءاللہ آپ اللہ پاک کی حمد کرنے والے ہیں، آپ حامد ہیں۔ نمبر 3 مبشر۔ مبشر۔ مبشر کا معنی ہوتا ہے بچوں خوشخبری دینے والا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو خوشخبری دینے والے ہیں، بہت ساری نعمتوں کی خوشخبری آپ نے دی، یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو جنت کی بھی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ جی اب بڑھتے ہیں آپ کی طرف۔ جی آپ کا نام؟ فرزام فرزام۔ جی فرزام بھائی، آپ کو بھی 10 نام دکھائے گئے تھے، تو اب سنائیں کہ آپ کو کون کون سے نام یاد ہیں۔ جی احمد، احمد، مصطفیٰ، مصطفیٰ، محمد، محمد۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ نام کیا آپ کا؟ فرزام۔ فرزام بھائی، فرزام بھائی ہمیں نام بتائیں گے بچوں، اور ہم سب مل کر پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ذکر بھی ہو جائے گا، درود پاک بھی ہو جائے گا۔ جی فرزام بھائی دوبارہ سے۔ احمد، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، برہان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ جو چیز بھول جاتا ہے بندہ یاد آ جاتا ہے، تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی 4 نام ہو گئے فرزام بھائی، 10 نام تھے، 6 نام باقی ہیں، جلدی کریں۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں بچوں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اچھا، آپ نے بھی ہمیں 4 نام سنائے، کون کون سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھا نام برہان۔ فرزان بھائی نے جو ہمیں نام سنائے ہیں، ان کو نام دکھائے گئے تھے، ہمیں وہ نام دکھا دیجیے گا۔ جی اسکرین پر دوبارہ۔ آشم، عماد، شفیق، ظاہر، اعظم، عابد، وسیم، احمد، محمد، مصطفیٰ۔ فرزان بھائی آپ نے ہمیں ایک نام بتایا برہان، تو برہان نام آپ کے ناموں میں، یعنی آپ کو جو نام دکھائے گئے ان میں نہیں تھا۔ عبد الرحمن بھائی کو جو نام دکھائے گئے وہ ہمیں دکھا دیں۔ جی عبد الرحمن بھائی آپ بھی دیکھیے گا۔ سخی، ماہی، طبیب، رؤوف، امین، مبشر، صابر، رفیق، حامد، برہان۔ ارے یعنی فرزان بھائی نے ہمیں جو ایک نام بتایا برہان، وہ نام عبد الرحمن بھائی کو دکھایا گیا تھا۔ تو اس طرح فرزان بھائی نے بھی ہمیں 3 نام بتائے صحیح، اور عبد الرحمن بھائی نے بھی ہمیں 3 نام بتائے۔ لیکن پیارے بچوں الحمدللہ اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 ناموں کو دیکھا بھی ہے اور ان کا ذکر بھی سنا ہے۔ پیارے بچوں ایک نام آپ کا کیا ہے؟ احمد۔ تشریف رکھیے آپ لوگ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ تو کچھ نام دہرا لیتے ہیں۔ میں کہوں گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، آپ سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احشم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وسیم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ ہے۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو بھی کوئی نام یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کال کر کے ہمیں آپ بھی وہ نام سنا سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ میرا نام صدیق تاری ہے، میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک سنت بتاؤں گا۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے ہمیں کال کی اور ایک سنت بتائی کہ پانی، بچوں پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ میں جو آپ کو نعت شریف سناؤں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت
جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے تو ہمارے سیگمنٹ سے ملتا جلتا کلام ایک نعت سنا دی ہے. آئیے نعت خواں سے بھی یہ شعر سنتے ہیں. جی مل کے دونوں پڑھیں گے آپ دونوں نام محمد والا کلام. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نور و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا گیا نام محمد، سب کا گیا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤ، پیارے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا. بچے جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے اور ساتھ میں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لینا چاہیے. اس سے بھی کیا ہے؟ یہ بھی محبت کی نشانی ہے کہ جس کا نام ہمیں اتنا پیارا ہے کہ ہم نے ان کا نام سن کر محبت میں اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر لگا لیے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، آنکھوں کا نور بڑھتا ہے. اللہ پاک ہمیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختلف باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بچوں، جہاں آپ کا نام مصطفیٰ ہے، احمد ہے، ماہی ہے، ایسے ہی آپ کا ایک نام خاتم النبیین بھی ہے، یعنی تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجا. آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور بھی بہت سارے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے. سب سے آخر میں نبی جو تشریف لے کر آئے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. قرآن پاک کی آیات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس کا ترجمہ ہے بچوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو پیارے بچوں، قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور احادیث کے اندر بھی ہے، حدیثوں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی یا بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے انا خاتم النبیین، کہ میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اور یہ ہر مسلمان کا ایک بیسک عقیدہ ہے، بہت بنیادی عقیدہ ہے، یعنی اگر کوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور جو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جس طرح آپ کو نبی ماننا ضروری ہے، ایسے ہی آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی بچوں کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا یعنی نماز کو فرض جاننا ضروری ہے۔ اللہ پاک ایک ہے، تو بچے مل کے بولیں گے اللہ پاک اللہ پاک کو ایک ماننا ضروری ہے۔ جو اللہ پاک کو ایک نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے، ایسے ہی ہے، قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے، تو جو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں۔ تو پیارے بچوں، ایسے ہی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم سب کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ امیر سنت نے ہمیں نعرے بھی عطا فرمائے ہیں، کسی کو یاد ہے وہ نعرے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، اور ہمارے پاس اور بھی مختلف سیگمنٹ بھی ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہر نمبر کی خاص بات۔ أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہر نمبر کی خاص بات، اس سیگمنٹ کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے دو چھوٹے سے بچے، اور وہ ہمیں ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی بہت ہی پیاری پیاری باتیں سکھائیں گے۔ تو آپ میں سے کون آئے گا اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے؟ جی چلیں، آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں، جھنڈا مجھے دے دیں۔ چلیں، آپ کو بچوں کرنا یہ ہے، دیکھیں یہاں پر دو بورڈ نظر آ رہے ہیں، آپ کو ٹیچنگ نہیں کرنی، ہاں پڑھانا ہے لیکن کچھ مختلف انداز سے۔ آ جائیں، یہاں جائیں، یعنی ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ لوگوں کو، اور یہاں پر مارکر بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ ایک مارکر اٹھا لیں یہاں سے۔ جی کون سا کلر آپ کو اچھا لگے؟ سبحان اللہ، جی چلیں۔ اچھا، اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس ایکٹیویٹی میں ہوگا کیا ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں، اور یہاں جو بچے موجود ہیں وہ بھی سن لیں کہ یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں بورڈ پر، بیٹا تھوڑا سا اس طرف ہو جاؤ، جی، ان نمبروں میں کچھ نسبتیں ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، 12۔ اب 12 نمبر میں ایک نسبت ہے، وہ کیا نسبت ہے یہ ہمیں بتائیں گے بچے۔ تو ان کو پہلے وہ نمبر سلیکٹ کرنے ہیں جس نمبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی نسبت ہو، جیسے کہ 12 ہے، اور بھی جو عدد ان کے ذہن میں ہوں گے۔ تو بچوں آپ کو نمبر کو مارک کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے ہمیں کہ اس نمبر کے پیچھے آپ کے ذہن میں کون سی نسبت ہے، 12ویں کی نسبت ہے، 11ویں کی نسبت ہے، یا کسی کتاب کی نسبت ہے، یا کسی اور نام کی نسبت ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں یہ ایکٹیویٹی، اور بچوں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جی جلدی جلدی مارکنگ شروع کر دیں، لیکن آپ کو دیکھنا نہیں ہے ایک دوسرے کا، خود سے یہ کرنا ہے۔ جی
اچھا آپ گول دائرہ بنا دیں بچے، بیٹا گول دائرہ، جی گول دائرہ بنائیں آپ بھی. آپ لوگوں کے پاس 1 منٹ ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کیجئے کہ یہ کس کس نمبر کو مارک کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان نمبروں کے پیچھے کیا کیا نسبتیں ہیں. الحمدللہ ہم نسبتوں والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں ملی ہے، آپ کے صدقے صحابہ کرام کی نسبتیں ملی ہیں، اولیاء کرام کی نسبتیں ملی ہیں، تو ان کے ناموں کے اندر بھی عدد ہوتے ہیں. تو یہاں پر کس نسبت کو بیان کیا جائے گا ہم بھی دیکھیں گے. جب تک آپ ہمیں مختلف کالز کر سکتے ہیں. یہاں بچے موجود ہیں، ہم آپ سے بھی کچھ سوالات کریں بچوں. جی چلیں، کون جواب دے گا آپ میں سے؟ چلیں، جواب آتا ہوگا انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں سوال یہ ہے آپ سے، بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ جی آپ کو معلوم ہے؟ چلیں آپ بتا دیں. جی دوبارہ بتائیں گے؟ چلیں آپ لوگوں کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ جواب سن کے پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں. جی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا. چلیں مائک پہ کہہ دیں. جی بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا. ان کا جواب درست ہے. سب مل کے بولیں گے ان کا جواب درست ہے. اچھا اب ایک اور سوال کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں ہم. آپ بھی غور کر لیں کہ ان عدد کے پیچھے اب نسبت کیا ہے، یہ آپ کو بتانی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ نعت خواہ میں سے کسی کو معلوم ہو؟ ارے دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے ماشاءاللہ. جی یہاں کوئی اور بتانا چاہے؟ چلیں آپ بتا دیں. جی مائک دے دیں ان کو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. ان کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. جی آپ لوگوں نے مارکنگ کر لی ہے. تو اب پہلے بتائیں کہ کون کون سے آپ نے نمبر سلیکٹ کیے ہیں؟ جی 21 22 25 10 20. 21 22 25 10 اور 11. 20 بھی ہے اور 11 بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے نمبر سلیکٹ کون کون سے کیے ہیں؟ جی 8 5 99 4 7 11. 8 5 99 4 7 اور 11 اور 10 بھی کیا نا آپ نے؟ 10 بھی کیا. ٹھیک ہے. چلیں پہلے آپ بتا دیں کہ آپ نے جو نمبر سلیکٹ کیے ہیں ان میں نسبتیں کیا ہیں؟ 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک. 21 رمضان شریف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عرس ہے ماشاءاللہ. جی نمبر 2 11 11ویں شریف 11ویں شریف کس کی ہوتی ہے 11ویں شریف؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. جی 11ویں شریف ہوتی ہے 11 تاریخ کو. اسلامی تاریخ کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف ہوتی ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ہم 11ویں مناتے ہیں ماشاءاللہ. جی اور 22 میں کیا ہے؟ یوم دعوت اسلامی. 22 میں 22 تاریخ میں ہے؟ 22 تاریخ تو نہیں ہے. جی چلیں 25 میں کیا ہے؟ اعلیٰ وہ تو حضرت 2 ستمبر ہوتی ہے. جی 25 میں کیا ہے؟ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے. 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے ماشاءاللہ. جی 10 میں کیا ہے؟ محرم 10 محرم 10 محرم ماشاءاللہ. جی اور 20 میں یعنی 10 محرم عاشورہ کا دن ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. حضور گوشت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے. کس تاریخ میں؟ 20 20 تاریخ کون سے مہینے میں؟ سفر کے. ہاں بھائی مفتش صاحب ہمیں کنفرم کر دیجئے گا کہ 20 تاریخ کو ہی ہوتا ہے. جی چلیں بڑھتے ہیں آپ کی طرف. جی چلیں آپ بتائیں گے ہمیں کہ ان نمبر میں کیا نسبت ہے؟ 5 میں کیا ہے؟ 5 نمازیں. 5 نمازیں. سبحان اللہ. سب مل کے بولیں گے ماشاءاللہ. جی نمبر 2. جی 8 میں کیا ہے؟ عصر کی 8 رکعتیں. عصر کی 8 رکعتیں. عصر کی 8 رکعتیں ماشاءاللہ.
8 میں عصر کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ جی. اور 99 اللہ تعالیٰ کے نام. جی ماشاءاللہ 99. جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک کے جو مشہور نام ہیں ان کی تعداد 99 ہے ماشاءاللہ. یہ بھی آپ نے بالکل صحیح سلیکٹ کیا ہے. جی آگے نمبر 4. 4 آسمانی کتابیں. 4 آسمانی کتابیں آپ کو یاد ہیں کون کون سی ہیں؟ جی بتائیں کون کون سی ہیں. توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. توریت، زبور، زبور، انجیل، انجیل، قرآن مجید. قرآن پاک ماشاءاللہ جی. اور 10 میں کیا ہے؟ 10 محرم. 10 محرم ماشاءاللہ جی. اور 7 میں کیا ہے؟ 7 قرآن پاک کی منزلیں. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. آپ کا نام بیٹا، آپ کا نام کیا ہے بتائیں اپنا؟ محمد شہباز. محمد شہباز بھائی. جی آپ کا نام؟ محمد عبداللہ. محمد عبداللہ ماشاءاللہ. محمد عبداللہ بھائی نے بھی ہمیں جو عدد بتائے ہیں ان میں نسبتیں بتائی ہیں ماشاءاللہ. اور جو ہمارے شہباز بھائی ہیں انہوں نے بھی ہمیں عدد میں نسبتیں بتائی ہیں. تو ماشاءاللہ دونوں بچوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے. اللہ پاک ان دونوں کی کوششیں قبول فرمائیں. اور پیارے بچوں آگے تشریف رکھیں آپ دونوں ماشاءاللہ. اور 20 صفر کو ہی حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا عرس ہوتا ہے. آپ کا جواب وہ بھی بالکل درست تھا ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں ہم نے اس ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی، مختلف عدد کے ذریعے بھی ہم نے الحمدللہ مختلف باتیں سیکھی ہیں کہ 10 محرم عاشورہ کا دن، 11ویں شریف، 11 تاریخ. اچھا 12ویں شریف کسی نے مارک نہیں کیا، یعنی جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اور اس کا جو مین ہمارا دن ہے وہ تو 12ویں شریف کا ہے. تو پیارے بچوں ساری نسبتیں جو ہمیں ملی ہیں، یعنی جو اولیاء کرام کی نسبتیں ملی ہیں، صحابہ کرام کی نسبتیں ملی ہیں، ہمیں قرآن پاک ملا ہے اور دیگر نبیوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے، وہ سب معلوم ہوا ہے، وہ سب نسبتیں ہمیں ملی ہیں 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے. تو سب سے بڑی نسبت کس میں ہے؟ 12ویں میں ہے. تو کس کو شعر یاد ہے 12ویں پر؟ جی سنائیں نعت خواہ. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی. ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا. ہستیوں سرور میں بزم کائنات ہے، عاشقوں میں دھوم گئے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم گئے جشن والی رات ہے. سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا. آ گئے نبی سرکار کی آمد، تلدار کی آمد، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آخری نبی آ گئے، آخری نبی. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں ایک نام سنا تھا مبشر. اس کا نام ہے خوشخبری دینے والے. تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اب ایک سے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نیکیاں اور انعامات. پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوصاف اور القابات بیان فرمائے. کہیں آپ کو رحیم فرمایا گیا تو کسی آیت میں رؤوف اور کہیں رحمت للعالمین. پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب مبشر بھی ہے جس کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا. اس سیگمنٹ میں آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث کے بارے میں سناؤں گا جس میں ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتایا کہ جو کوئی بھی اگر اس عمل کو کرے تو اس کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماری کی دوا ہے۔ ان سب میں سے ہلکی بیماری، دکھ اور تکلیف بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری خوشخبری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماریاں، دکھ اور تکلیف دور ہوتے جائیں۔ پیارے بچوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں آپ کو 2 حدیثیں اور سناتا ہوں۔ جسے اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی اور وہ اس کو باقی رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتے جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھتے جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کری یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو جنت کے پودوں میں اضافہ کرنے کا حکم دیجئے، کیونکہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور زمین وسیع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ جنت کا پودا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، نیت فرما لیں کہ اب زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام بیٹا؟ سید سعد۔ سید سعد۔ سعد، ماشاءاللہ۔ ہمارے سید سعد شاہ صاحب نے ہمیں بہت ہی پیارا وظیفہ ہمیں سکھایا ہے، اور سعد بھائی وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو الا باللہ، تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں ایک دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں پیارے بچوں، کتنا پیارا وظیفہ ہے یہ، کہ اس میں کئی باتیں ہمیں سعد بھائی نے بتائی ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے یہ پڑھا تو اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سے سب سے ہلکی بیماری دکھ اور تکلیف ہے۔ کبھی آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، پاؤں ٹھوکر لگ گئی تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، تکلیف پہنچیے نا۔ اچھا، ایک تو ہے تکلیف پہنچنے پہ پڑھنا، اور ایک ہی ویسے ہی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے تکلیف سے ہم بچ بھی جائیں گے۔ اور پیارے بچوں، دوسری حدیث پاک جو آپ نے سنائی سعد بھائی ہمیں، کہ اس میں یہ تھا کہ جنت کے پودوں میں اضافہ کریں، جنت کے پودوں میں اضافہ کریں۔ اور الحمدللہ امیر سنت تو ہمیں پودے لگانے کا ذہن بھی دیتے ہیں، دعوت اسلامی ہمیں پودے لگانے کا ذہن دیتی ہے، تو دنیا کے اندر بھی لگائیں، یہاں اس کے فوائد ملیں گے، اور جنت میں بھی لگائیں۔ وہ کیسے لگے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو جنت کے پودوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یعنی کتنا چھوٹا سا عمل ہے ظاہر کے طور پر، یعنی پڑھنے میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے ایک، یعنی بہت لمبا ٹائم لے کے آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو گیدرنگ کرنا پڑے گی، لوگوں کو بلانا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں گے 1 گھنٹہ آپ پڑھیں گے، پھر جا کے یہ عمل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سب مل کے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے بچوں، چھوٹا سا عمل ہے ظاہر کے اعتبار سے، ویسے تو بہت بڑا عمل ہے، تو پڑھتے جائیے، جنت کے پودوں میں اضافہ کرتے جائیے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین،
اب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک پیارے سے بچے نعت خواں بھی ہیں اور خضدار سے یہ آئے ہیں، تو آئیے یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو آئیے ان سے بھی ہم ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تنم فرسودہ جان پارا زیہ جرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زیہ جرا یا رسول اللہ بچوں کا مدنی چینل